فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں فرماتے، یعنی فریاد کو پسند نہیں فرماتے، الا من ظلم، مگر یہ کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ مظلوم اگر فریاد کرتا ہے، عدالت میں فریاد کرتا ہے، کسی انصاف کرنے والے کے سامنے فریاد کرتا ہے، یہ اس کو اجازت ہے۔ لیکن اگر مظلوم بھی صبر سے کام لے یا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ نہ تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ صلب پہ لٹکایا، بلکہ تمہیں شبہ ہو گیا کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے تو انہی میں سے ایک شخص کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ تو اس شعبے کا جواب دیا۔ دوسرا، عیسائیوں کے 3 عقیدے تھے اور اس وقت بھی ان میں یہ 3 فرقے موجود ہیں۔ ایک فرقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ ہے جو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام روح القدس اور اللہ تعالیٰ کی ذات، ان تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے۔ تو ان دونوں کا بھی رد کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بطن سے بشر پیدا ہوئے ہیں اور وہ ایک سچے نبی تھے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا کلالہ کا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ والدین زندہ ہو نہ اولاد ہو، ایسا بندہ اگر انتقال کر جائے تو اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ فرمایا اگر کسی کے والدین موجود نہیں ہیں اور اولاد موجود نہیں ہے اور اس کی اگر بہنیں ہیں، ایک بہن ہے تو اس کو نصف حصہ ملے گا۔ کب؟ جب اس کی تجہیز و تکفین ہو جائے، اس کا اگر قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد، اس نے جو شرعی وصیت کی ہے وہ وصیت پوری کرنے کے بعد باقی جو مال ہوگا اس کا نصف اس کی بہن کو ملے گا۔ اور اگر 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر صرف ایک بھائی ہے تو ایک بھائی کو نصف ملے گا۔ اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو بہن سے بھائی کو ڈبل ملے گا، یعنی اگر ایک مال کے 3 حصے کرتی ہے تو ایک حصہ بہن کو ملے گا، 2 حصے بھائی کو ملیں گے۔ یہ اس کلالہ کا وراثت کا مسئلہ بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان دے، تو اس لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے کو پورا کرنے کی کہا گیا۔ وہ وعدہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے اطاعت کا، اور وہ وعدہ جو ہم ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں، ان دونوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والی چیزوں کا ذکر کیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا، بہنے والا خون حرام کر دیا، خنزیر کو حرام کر دیا، وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کر دیا، اور اسی طرح وہ جانور جس کا گلا گونڈ کر مار دیا گیا، جس کا گلا گونڈ کر مار دیا گیا ہو، یا وہ جانور جس کو ایسی ضرب ماری گئی ہو جس سے وہ ہلاک ہو گیا ہو، یا وہ جانور جو گرا اور لڑکتا رہا، لڑکتے لڑکتے اس کی جان نکل گئی، یا وہ جانور جس کو کسی چوپائے وغیرہ نے چیر پاڑ دیا ہو، تو وہ جانور بھی تم لوگوں پر حرام ہے۔ پہلے 4 کے علاوہ جو دوسرے ہیں، یہ اگر زندہ حالت میں مل جائیں، زخمی حالت میں، اور ان کو ذبح کر دیا جائے تو یہ حلال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ احکام میں یہ سب سے آخری آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن عرفات میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر دوڑائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع موجود تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے کی زندگی یاد آ گئی کہ جب آپ نے دعوت کی ابتدا کی تھی تو اس وقت آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، اپنے بھی مخالف تھے، غیر بھی مخالف تھے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت تک جب میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم موجود ہیں جو میرے کہنے پر اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں، کہ اتنے وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دل میں خوشی محسوس کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں دین کی تکمیل کر دی کہ اے نبی آج کے دن جو ہے نا تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اب قیامت کے صبح تک نماز روزہ حج زکوٰۃ وہی ہوگا، وہی حقیقی حج ہوگا، وہی حقیقی نماز ہوگی، وہی حقیقی اذان ہوگی جو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کر کے چلے جائیں گے، جو آپ نے ان کو دین سکھا دیا اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اب قیامت تک یہی دین ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی دین لے جائے گا تو وہ دین نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو معیار عقل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ نے اس وقت دین کی تکمیل کر دی اور فرمایا آج کے بعد دین وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا دین ہے۔ اس کے بعد وضو کے فرائض بیان کیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تم نماز پڑھنے کی نیت کرو تو وضو کرو، سب سے پہلے کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور پھر دونوں ہاتھ جو ہے کنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وہ فرائض ہیں جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے چہرہ دھویا اور چہرہ کی جو مقدار ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے کی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اگر یہ ان میں سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کنیوں سمیت ہاتھ نہیں دھویا اور ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر ایک یعنی سر کے 4 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصے کا مسح فرض ہے، اگر ایک حصے کا مسح کر دیا تو فرض ادا ہو گیا، اگر ایک حصے کا بھی مسح مکمل نہیں ہوا تو پھر وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں تک کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنے چاہیے، اگر خشک رہ گئی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اہل کتاب کا ذبیحہ بیان کیا کہ جو اہل کتاب ہیں اگر وہ کسی چیز کو ذبح کریں تو وہ حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب جن کتابوں کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وغیرہ، ان کو ماننے والے اگر موجود ہیں اہل کتاب تو ان کا ذبیحہ جائز ہے، اور جو کتاب اللہ کو ماننے والے نہیں، کسی بھی کتاب کو، مثال کے طور پہ کہ قرآن مجید کو لا ریب کتاب نہیں مانتا جیسے رافضی ہیں، تو ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ فرمائیں جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے